السلام علیکم، کہانی کارنر میں خوش آمدید پیارے ویورز۔ آج پھر آپ کے لیے کسی کی زندگی پر بیتی ایک سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ چلیں اپنی کہانی شروع کرتے ہیں۔ ہما ہمارے پڑوس میں رہتی تھی۔ وہ تقریباً روز ہی ہمارے گھر آ جاتی اور میرے کاموں میں ہاتھ بٹانے لگتی۔ تبھی مجھے وہ اور بھی بھانے لگی۔ ایک روز وہ میرے بچوں کے کچھ کپڑے جن کی سلائی کہیں کہیں سے کھل گئی تھی سی رہی تھی کہ میرا بھائی افتخار آ گیا۔ وہ مجھ سے 2 برس چھوٹا تھا۔ ہما کو سلائی کرتے دیکھ کر بھائی نے مجھ سے کہا، بچوں میری قمیض کی آستین ذرا سی ادھر گئی ہے، اس لڑکی سے کہو سلائی لگا دے۔ ٹھیک ہے، تم اندر آ جاؤ اور قمیض اٹھا کر مجھے دو، میں ابھی سلائی لگوا دیتی ہوں۔ بھائی نے ایسا ہی کیا۔ کف سے تھوڑی سی آستین ادھر گئی تھی، ہما نے 1 منٹ میں ہی ٹھیک کر کے دے دی۔ افتخار قمیض پہن کر باہر آیا اور ہما کا شکریہ ادا کیا، لیکن اس لڑکی نے جواب میں ایک لفظ بھی نہ کہا بلکہ مشین پر جھکی سلائی کرنے میں مصروف رہی۔ افتخار اپنا سا منہ لے کر چلا گیا، لیکن اب وہ روز میرے گھر کا چکر لگانے لگا، حالانکہ پہلے تو ہفتہ 10 دن بعد آتا تھا۔ ایک دن وہ آیا تو ہما کو موجود دیکھ کر اس کا چہرہ کھل گیا جیسے اس کی مراد بھر آئی ہو۔ افتخار نے اس کو متوجہ کرنے کے لیے ادھر ادھر کی باتیں کی، مگر وہ متوجہ نہ ہوئی۔ تب اس نے مجھ کو مجبور کیا کہ کسی طرح اس کی ہما سے بات کرا دوں، کیونکہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا، بھیا یہ کام آسان نہیں ہوتے، پھر بھی کوشش کروں گی۔ اگلے روز افتخار پھر شام کے وقت آیا، کیونکہ ہما بھی اکثر شام کو آتی تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ میں نے ہما سے بات کی تھی، مگر وہ بگڑ گئی۔ کہنے لگی کہ میں آپ سے ملنے آتی ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے بھائی صاحب مجھ سے عشق فرمانے لگے۔ مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ میں نے ہما سے کہا کہ میں نے اپنے بھائی کا پیغام دیا ہے تو کیا برا کیا ہے؟ شادی کا پیغام دینا عزت کی بات ہوتی ہے، اس میں برائی والی تو کوئی بات نہیں۔ اس نے کہا کہ یہ برائی والی بات نہیں، لیکن شادی کا پیغام لڑکی کو نہیں اس کے والدین کو دیا جاتا ہے۔ ہما کا موڈ آف دیکھ کر میں نے بھائی کو سمجھایا کہ تم اس لڑکی کا خیال چھوڑ دو، لیکن افتخار نے میرے سمجھانے کا کوئی اثر نہیں لیا، بلکہ ایک پرچے پر یہ لکھ کر اسے دے دیا کہ تم اپنے ہاتھ سے ہاں یا نہ لکھ کر جواب دے دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں ہر آدھے گھنٹے میں تم کو ایک پرچہ لکھ کر جواب مانگتا رہوں گا، یہاں تک کہ تم تنگ آ کر تو کوئی نہ کوئی تو جواب ضرور دو گی۔ تب میں اپنے دل کو سمجھا لوں گا اور پھر کبھی تم کو تنگ نہیں کروں گا، نہ تمہارے سامنے آؤں گا۔ اس کی تحریر نے اثر کیا اور ہما میرے گھر آ گئی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اسے میرے بھائی افتخار کا رشتہ منظور ہے، بزرگوں کے ذریعے بات چلائیں، اگر میرے والدین مان گئے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ہفتے بعد میں والدہ کے ہمراہ ہما کے گھر گئی ہوں۔ بات پکی ہو گئی، اب افتخار میرے گھر آتا، وہ بھی آ جاتی، دونوں آپس میں بات کرتے تھے۔ افتخار اور ہما بھی پڑھ رہے تھے، تب بھی ان کی شادی میں کافی وقت تھا، مگر ان کے درمیان محبت بڑھتی جا رہی تھی۔ لگتا تھا ایک دوسرے سے دوری بہت کھلتی تھی، تاہم دونوں کی ملاقات کبھی تنہائی میں نہ ہوئی۔ وہ میرے سامنے بات چیت کر لیتے تھے۔ ان کا یہ سلسلہ 1 سال چلا، وہ بھی میرے گھر اور میرے روبرو۔ ایک دن ہما آئی تو کچھ اداس و پریشان تھی۔ میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگی، افتخار سے کچھ ضروری بات کرنا ہے، ان کو بلوا دیں۔ ایسی کیا بات ہے جو اسی سے کہنی ہے؟ وہ خاموش ہو گئی۔ میں نے بیٹے کو بھیج کر بھیا کو گھر بلوا لیا۔ اس دوران ہما نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا ایک خط میرے ہاتھ میں تھما دیا، جسے پڑھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ بھیا نے آ کر پوچھا، بجیا کیوں بلوایا ہے؟ خیر تو ہے؟ میرا لہجہ بوجھل تھا۔ افتخار کو شک پڑ گیا کہ ضرور کوئی غیر معمولی بات ہے۔ بھیا اس کو تم سے کوئی کام ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ ہما تم سے بے وفائی کی مرتکب ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں اب وہ مشکل میں پھنس گئی ہے۔ یہ سن کر بھائی کے چہرے پر مردانی چھا گئی۔ میں نے جب بھائی کو ہما کا مسئلہ بتایا تو اس کے کان سلگ اٹھے، اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ ہما سے تو بالکل بھی ایسی امید نہیں تھی۔ سخت سردی میں یوں لگا جیسے میرے بھائی پر ہزاروں سورج گر پڑے ہوں۔ اس کا وجود ایک دہکتی ہوئی بتی بن گیا تھا۔ میں نے اپنے بھائی کی حالت غیر دیکھی تو گھبرا گئی، دوڑ کر پانی لائی اور اس کو پلایا، لیکن حلق سے تو ایک اونٹ پانی نہیں اتر رہا تھا۔ وہ اتنی گھٹن محسوس کر رہا تھا جیسے اس کی سانس کی نالی بند ہوتی جا رہی ہو۔ میں نے کہا، وہ اپنے کیے پر بہت ہی شرمسار ہے اور تم سے مدد چاہ رہی ہے، ورنہ جیتے جی مر جائے گی۔ تو مر جانے دو، میں اس کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ کیا چھوڑا ہے اس نے میرے پاس؟ بہت ناز تھا مجھے، اس کی محبت پر فخر کیا کرتا تھا، اس کی وفائی اور پاکیزگی پر۔ اپنے آپ سے بڑھ کر میں نے اس کو چاہا، اپنی شریک حیات سمجھ کر اتنی عزت سے بات کرتا تھا کہ کبھی اس کے آنچل کو اپنی انگلی سے چھوا تک نہیں، اور یہ انعام دیا ہے اس نے مجھے۔ ہما بھائی کو غصے میں دیکھ کر چلی گئی، لیکن افتخار کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اس کے پاؤں پتھر کے ہو گئے ہیں اور اب وہ ایک قدم بھی نہیں چل پائے گا۔
जाते जाते मैंने हुमा का हाथ इफ्तिहार की जेब में डाल दिया। वो मिन्नतें कर कर गई थी कि मैं ये हाथ किसी तरह इफ्तिहार को पहुंचा दूँ। हाथ में हुमा ने भाई से मदद मांगी थी, लेकिन वो किससे मदद मांगता? कौन था जो मदद करता? मेरे भाई इज्जत ही नहीं, सारी ज़िंदगी ख़त्म होकर रह गई थी। भाई घर गया और सीधा अपने कमरे में जाकर अंदर से दरवाज़ा बंद करके रोने बैठ गया। आज मंगेतर ने इतना बड़ा ज़ख्म लगाया था कि वो अपना मर्दों वाला हौसला खो बैठा था। हुमा के हाथ ने उसका खून खोला कर रख दिया था। हुमा, ये तुमने क्या किया? किस जुर्म की सज़ा दी है मुझे तुमने? वो फरियाद करता रहा। अगले दिन दुकान पर ना गया तो शकीब ने बुलवा भेजा कि आए क्यों नहीं। ना आने की वजह दरियाफ्त करने पर भाई की आंखों से आंसू टपक पड़े। सोचा कि इसको कैसे कहूँ कि अब कमाने से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं रही, दौलत कमाऊँ तो किसके लिए। शकीब भाई इफ्तिहार की परेशानी भांप के और बोला, क्या हुमा से झगड़ा हो गया है या वो नाराज़ हो गई है? शकीब ना सिर्फ बिजनेस पार्टनर था बल्कि भैया का बचपन का दोस्त और गमगसार भी था। बिला तामुल भाई ने उसको सारा हाल सुना दिया। बात करते हुए मेरे भाई की आंखें आंसुओं से लबरेज थी। शकीब ने दिलासा दिलाया। देर तक समझाता रहा मगर भाई के पल्ले कुछ ना पड़ा। वो आधे दिन में ही दुकान से वापस चला आया। दूसरे रोज़ दुकान पर जाते हुए उसकी मोटरसाइकिल किसी की कार से टकरा गई। फिर खबर ना रही कि क्या हुआ। होश आया तो किचन में पड़ा हुआ था। लोगों ने उठाया, घर तक पहुँचाया। शकीब हालत पूछने आया। अभी इफ्तिहार भाई की हालत ना संभली थी। उसने नींद की गोलियां खाई हुई थी। दोस्त को इसी हालत में हुमा का हाथ दे दिया। उसने हाथ पकड़ा, फिर भैया को सुला दिया। 2 दिन वो सोता रहा। जब जागा तो मौत का सा झटका लगा। तबीयत में कसरमंदी अपनी इंतहा को थी। उसने शकीब को बुलवाया। आज वो कदरे इस मौजू पर बात करने को तैयार था। चाहता था कोई हाल निकल आए। दोस्त से मशवरा किया। उसने कहा, मैंने हाथ पढ़ा है, उसने तुमसे बेवफाई ज़रूर की है लेकिन खुद से भी कुछ कम दुश्मनी नहीं की। अब उसे अगर कुछ उम्मीद है तो वो भी तुमसे ही है। बाकी हर तरफ से उसे अपनी हलाकत ही नज़र आ रही है। तुम चाहो तो उसको सज़ा दो, मगर उसने अपने गुनाह को तुमसे छुपाया नहीं। तुम भी क्या सज़ा दे सकते हो? ताल्लुक़ ही ख़त्म कर दो। सो वो तो हो चुका। मेरे नज़दीक अब इस मुसीबत में फंसा हुआ एक इंसान जानकर उसकी मदद करो तो बेहतर है। हाथ में हुमा ने लिखा था, मुझे माफ़ कर देना, मैं 2 कश्तियों में सवार थी, इसी वजह से भांगुर में फंसी हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ। बर्बाद करने वाला मुझे धोखा दे गया है। इंसानियत के नाते तुम्हें तुम्हारी शराफत का वास्ता देती हूँ कि मेरी मदद करो और मुझे मरने से बचा लो। मैं बुरे हालात में गिर चुकी हूँ। तुमने मदद ना की तो मुझे खुदकुशी करना पड़ेगी। इसके सिवा मेरे लिए निजात का अब कोई रास्ता नहीं है। कि दोस्तों ही बताओ, अब मैं इस लड़की के लिए क्या कर सकता हूँ जिसने मेरी खुशियों को उल्टी छुरी से ज़बा किया है। मैं तो खुद बिखर कर रेजा रेजा हो गया हूँ, टूट गया हूँ। शकीब ने मेरे भाई को दिलासा दिया और उस बात पर आमादा किया कि फौरी तौर पर वो हुमा से शादी कर ले। खुद को और दूसरों को धोखा देना मुहाल था, मगर बड़ी नेकी तो यही थी कि जिससे रवा रवा नफरत कर रहा हो इंसान उस डूबते हुए को बचा ले। उसके लिए कोहे हिमालय से भी बड़ा ज़र्फ चाहिए हुमा की ज़िंदगी बचाने के लिए। बिला और दोस्त ने भाई को मदा कर लिया कि वो फ़िलहाल फौरी तौर पर अपनी मंगेतर से निकाह कर ले। यूँ जल्दी में निकाह हो गया और अगले रोज़ रुखसती हो गई। सिर्फ लड़की की माँ इस राज से वाकिफ़ थी कि उसकी बेटी ने दुनिया को दिखाने के लिए सुर जोड़ा पहना है और इफ्तिहार ने इन शरीफ वालिदैन की इज़्ज़त को बचाने के लिए कुर्बानी दी है। हुमा के हाथों में मेहंदी भी लगाएगी, मगर वो लुटी पुती और जुड़ी ही रही। सुहाग रात को इफ्तिहार ने उससे कोई बात नहीं की, कलाम तो किया, उसकी तरफ देखा तक नहीं। जब तमाम घर वाले सो गए तो वो उठकर छत पर चला गया और फर्श पर बगैर तकिया और बिस्तर के ही लेट गया। तमाम रात आसमान के अंधेरों को तकते हुए गुजार दी। खबर नहीं हुमा ने वो रात कैसे गुजारी। शादी के बाद 3 दिन घर पे रहा और इन 3 दिनों में हुमा से कोई बात नहीं की। इसके बाद कराची आकर वीज़ा की कोशिश शुरू कर दी। एक दोस्त की मदद से इफ्तिहार भाई को वीज़ा मिल गया। वो रियाद चले गए और वहाँ एक जनरल स्टोर पर मुलाजमत कर ली। दुनिया के दिखावे को हर माह खर्चे की रकम भी भिजवाता रहा, मगर एक बार भी उसे ना हाथ लिखा और ना फ़ोन किया। जब अम्मी के फ़ोन से इतला मिली कि हुमा एक बच्चे की मां बन गई है, कुर्बानी की हद बस यहाँ तक थी। इफ्तिहार भाई ने हाथ फाड़ कर चूल्हे में डाल दिया। 6 माह और गुजर गए। भाई ने बच्चे की सूरत न देखी और फिर बहुत सोच समझ कर हुमा को तलाक रिजाल कर दी। भाई चाहता था कि हुमा को भी इस तलाक का सदमा नहीं हुआ होगा, क्योंकि उसे भी इस अमर का इंतज़ार होगा। उसके लिए यही आसान काम न था कि इफ्तिहार ने जानते पूछते उससे निकाह करके उसे बदनामी के गड़े में गिरने से बचा लिया था, बल्कि मौत के मुंह से निकाल लिया था, वरना उसके माथे पर कलंक का टिक्का कभी न मिटाया जा सकता था। उसे मनकूहा बनाने के सिवा कोई चारा न था कि हुमा को मरने से बचा लिया गया। तलाक के कागज मिलते ही खानदान में कहराम बर्पा हो गया। बरादरी ने इफ्तिहार पर थू थू की
کسی کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ اس نے ہما کو طلاق کیوں دی ہے۔ بظاہر لوگوں کی نظروں میں وہ بے قصور تھی۔ میرے گھر والوں کو بھی اس سے کوئی شکایت نہیں تھی۔ اگر لوگوں کو شکایت تھی تو باعث یہ کہ 3 دن ہی دلہن کو چھوڑ کر چلا گیا اور پھر سال بعد خود آنے کی بجائے طلاق کے کاغذات بھیج دیے۔ ہما کو تو ایسی چپ لگی کہ وہ اپنی بربادی پر آنسو تک نہیں بہاتی تھی۔ سبھی میرے بھائی کو برا بھلا کہتے تھے کہ جس نے بلا قصور اپنی نئی نویلی بیوی کو طلاق دے دی تھی، مگر میں جانتی تھی کہ جتنی ہما میرے بھائی افتخار کی مشکور ہے اتنا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کو تو اب طلاق کا بھی غم نہیں ہوگا کہ بھائی نے اسے ایسے حالوں میں پناہ دی کہ جب سکے باپ و بھائی تک لڑکی کو شوٹ کر دیتے۔ آج کوئی کچھ کہے مگر میں اپنے بھائی کو مجرم نہیں سمجھتی، کیونکہ وہ کسی حال اس کے ساتھ ایک جھوٹی اور بے روح زندگی نہیں گزار سکتا تھا۔ وہ بیوی یا مطلقہ ہوتی تو اور بات تھی، تب اس کے بچے کو بھی باپ مل جاتا، لیکن اب میرا بھائی اس کے بچے کو باپ کا پیار نہیں دے سکتا تھا۔ یہی کیا کم تھا کہ جس بچے سے افتخار نفرت کرتا تھا اس کو باپ کے طور پر اپنا نام دے دیا تھا۔ اب وہ بھی باپ کا بچہ نہیں کہلائے گا اور لوگ اس سے نفرت کر کے اس کی زندگی اجیرن نہیں کریں گے، بلکہ وہ جہاں جائے گا اس کی ایک پہچان ہوگی۔ اس کی ولدیت کے آنے پر ایک ایسے شخص کا نام ہوگا جس نے اس کی ماں سے نکاح کیا تھا۔ بے شک وہ ایک مطلقہ کا بیٹا کہلائے گا، تب بھی دنیا اس کو عزت سے جینے کا حق دے گی۔ یہ احسان وہ تھا جو کوئی مرد کسی عورت پر نہیں کرتا۔ سوچتی ہوں ممکن ہے میرے بھائی کو ایک بے وفا لڑکی سے قدرت نے اس لیے ملایا ہو کہ اس کی مخلوق کو جینے کا حق مل جائے، اور بھائی کی اعلیٰ ظرفی کے باعث ایک معصوم جان کوڑے کے ڈھیر پر دم توڑنے سے بچ گئی۔ بھائی کہتے تھے ممکن ہے کہ مجھ نکار اور گنہگار سے قدرت نے یہی کام لینا ہو، ورنہ میں کون سا نیکوکار تھا۔ بعد میں سنا تھا کہ کچھ عرصہ ہما اپنے والدین کے گھر رہی، پھر اس کے والدین نے ایک رشتہ ڈھونڈ کر اسے اس کے گھر کا کر دیا۔ وہ بھی کوئی نیک آدمی تھا جس نے مطلقہ کے ساتھ اس کے بیٹے کو بھی گلے لگا لیا۔ سنا ہے کہ وہ اپنے گھر میں خوش و خرم آباد ہے، خدا کرے ایسا ہی ہو، لیکن دلوں کا کون حال جانے کہ دلوں کی نگری تو سب کی نظروں سے چھپی رہتی ہے۔ تبھی تو کہتے ہیں پرایا دل پردیس، اسے لاکھ آپ جاننے کی کوشش کریں نہیں جان پاتے۔ ویورز، اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل کہانی کارنر سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بھی ٹائم پر ملتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔